بلوچستان کے علاقے پنجگور میں کلعدم BLA کے دہشت گردوں نے 7 مزدور قتل کر دیے، 1 زخمی۔ پولیس کے مطابق تمام مزدوروں کا تعلق ملتان کے مختلف علاقوں سے ہے۔ جاں بحق افراد کی ساجد شفیق، فیاض، افتخار، خالد، سلمان، اللہ حسایہ کے ناموں سے شناخت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی شدید مذمت، رپورٹ طلب کر لی۔ لبنان پر اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ شہید۔ حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب، سینئر رہنما علی کرکی اور اہم کمانڈر محمد علی اسماعیل سمیت 11 افراد شہید ہوئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل عباس نلفو روشن بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اسرائیل نے تازہ حملوں میں حزب اللہ کے ایگزیکٹو کونسل کے نائب سربراہ نبیل کاؤک کو بھی شہید کر دیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی بیروت میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹرز کو مہلک ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ ترجمان حزب اللہ کے مطابق اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ نعیم قاسم حزب اللہ کے عبوری سربراہ مقرر۔ لبنان حکومت کا ملک میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بیروت پر اسرائیلی حملے کی حمایت کر دی۔ کہا، حسن نصر اللہ کی شہادت بہت سے متاثرین کے لیے انصاف ہے۔ حزب اللہ حماس اور حوثیوں کے خلاف اسرائیل کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیل کو درپیش خطرات ختم کیے جائیں۔ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی ایران کو لبنانی فضائی حدود استعمال نہ کرنے کی دھمکی۔ کہا، کسی بھی ایرانی طیارے کے لبنانی حدود میں داخلے پر حملہ کر دیا جائے گا۔ ایک غیر ملکی ایئر لائنز نے اسرائیل اور لبنان کے لیے تمام پروازیں معطل کر دیں۔ ایران کا لبنان میں فوج بھیجنے کا فیصلہ۔ حسن نصر اللہ کی شہادت پر 5 روزہ سوگ کا اعلان۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں، صہیونی مجرم جان لیں وہ حزب اللہ کو بڑا نقصان پہنچانے کے لیے بہت معمولی ہیں۔ تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ لبنان کے لوگوں اور حزب اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں اور مدد کریں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی محفوظ مقام پر منتقل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، اسرائیل نے بیروت حملے میں امریکی بنکر بسٹر بم استعمال کیے۔ ایران ہر صورت لبنان کا ساتھ دے گا۔ عراق، شام اور یمن میں حسن نصر اللہ کی شہادت پر 3 روزہ سوگ۔ عراقی صدر اور وزیر اعظم کی لبنان پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ صدر عبداللطیف راشد نے کہا، فلسطینیوں اور لبنانی عوام کی مدد جاری رکھیں گے۔ عالمی برادری مشرق وسطیٰ میں جنگ روکنے کے لیے کردار ادا کرے۔ ترک صدر طیب ایردوان کہتے ہیں، اسرائیل کا جنگی پاگل پن غزہ سے لبنان تک پہنچ گیا۔ پورا خطہ صہیونی ریاست کی جنگی جنون سے غیر محفوظ ہو گیا۔ مسلم دنیا کو اسرائیل کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لبنان پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ کہا، صہیونی فورسز انسانیت سوز مظالم اٹھا رہی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں فوری جنگ بندی کی جائے۔ فلسطین کی آزاد ریاست کافی فلفور قیام ضروری ہے۔ فلسطینیوں کو اقوام متحدہ کی نمائندگی ملنی چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت پسند آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں مسلم امہ کی بھرپور نمائندگی کی۔ روسی وزارت خارجہ کی حسن نصر اللہ کی شہادت کی مذمت۔ کہا، اسرائیل فوری طور پر جنگ بند کرے۔ عالمی برادری اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے جنگ کو پھیلنے سے روکے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا، مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی اور 2 ریاستی حل ناگزیر ہو چکا۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا، لگتا ہے امریکہ سمیت کوئی بھی طاقت اسرائیل کو روک نہیں سکتی۔ یمنی فوج کا بحیرہ احمر میں امریکی بحریہ کے جنگی جہازوں پر حملہ۔ اسرائیل کی مدد پر مامور 3 امریکی ڈسٹرائر کو نشانہ بنایا۔ یمنی فوج کے مطابق بحریہ، فضائیہ اور بری فوج نے کارروائی میں حصہ لیا۔ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک تل ابیب غزہ پر جارحیت بند نہیں کرتا۔